محمد کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ تمام حضرات کو ختم قرآن پاک کی مبارک ہو، اور بالخصوص حافظ صاحب کو اور اس کے والدین کو مبارک ہو کہ انہوں نے اللہ کی پاک کلام کو اپنے سینے میں جمع کیا اور ہم سب کو اس کو سنایا، تلاوت کی۔ اس کے والدین بڑے خوش نصیب ہے کہ انہوں نے اس کو اللہ کی پاک کلام یاد کرانے کے لیے وقف کیا۔ یہ آج کل کے اس پرفتن دور میں بہت بڑا جہاد ہے، حقیقتاً بڑا جہاد ہے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں اور تلقین بھی کرتا ہوں کہ جیسے اس نے یاد کیا ہے اب تا حیات اس کو قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو طاقت و توفیق دے کہ اس پاک کلام سے پوری زندگی جڑے رہیں۔ اگر جڑے رہیں گے تو پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، نہیں تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو قبلہ آئی صاحب نے ہمیں موضوع دیا عشق مصطفیٰ کا۔ آج موقع تو ختم قرآن کا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ابھی آئے ہیں، وہ مناظر بیان نہیں ہو سکتے، حقیقتاً بیان نہیں ہو سکتے جو دیکھ کر آئے ہیں۔ الحمدللہ میں تیسری دفعہ گیا ہوں، پہلے میری حاضری ہوئی تھی 1992 میں، دوسری دفعہ میں 2000 میں گیا ہوں، اب تیسری دفعہ۔ سرکار کے دور کی کیا بات ہے، جیسے میں نے آیت مبارک تلاوت کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ جل جلالہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو جس کے ذکر کو خدا بلند کر دے، انسان کی کیا مجال ہے کہ اس کو کم کرے یا بڑھائے، گھٹائے یا بڑھائے، کیا کر سکتا ہے؟ انسان کی اوقات ہی کیا ہے؟ انسان کتنی جرات رکھتا ہے، کتنی پاور رکھتا ہے؟ جب جس کے ذکر کو خدا بلند کرے، اور اس آیات کریمہ کا صحیح جا کے ترجمہ اور صحیح جا کے اس کا مفہوم سرکار کے در پر نظر آیا کہ کروڑوں لوگ وہاں حاضری لگاتے ہیں۔ مجھے وہاں ایک خادم ہے ہمارے اپنے حاصل پور کا ہے، حافظ محمد عمران، شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہو، پرانے حاصل پور کا ہے، وہاں خدمت گاروں میں ہے۔ تو وہ مجھے ملا، میں نے اس سے پوچھا یار کو پتا ہے کتنے کے آدمی آ گئے ہیں یہاں؟ وہ کہنے لگا حافظ صاحب 47 لاکھ آدمی اس ہفتے آ چکا ہے، 47 لاکھ آدمی اس ہفتے انٹر ہو چکا ہے مدینہ منورہ میں۔ اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے ہر بندے کو اشکبار دیکھا، ہر بندے جو بھی جاتا ہے رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، اور سلام پیش کر رہا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، میں اس کو ان کے عقیدے کو نہیں چھیڑتا جو کہتے ہیں کہ سنتے نہیں یا دیتے نہیں یا کرتے نہیں۔ ہم تو کھاتے ہی انہی کے نام کا ہیں، ہمیں تو دے بھی وہی رہے ہیں۔ ہم جب میں گیا تھا 92 میں ابھی بات پہلے بھی شاید آپ کو نہ سنائی ہو، دوستوں کو سنائی تھی کہ میرے ساتھ میرے گھر کے بھی تھے، گھر والے بھی تھے اور چھوٹی بچیاں بھی تھیں۔ ان کی والدہ نے، جب میں 92 میں گیا تھا تو انہوں نے وہاں منت منوائی تھی مجھ سے، 4 بیٹے تھے میرے، بچی نہیں تھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچی دے، ہم عمرہ کرائیں گے۔ تو جب میں واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دے دی۔ تو انہوں نے کہا اب ان کو عمرہ کرائیے، میں نے کہا ٹھیک ہے، سب کو جو تھا ہم نے بیچ بوجھ کے چلے گئے۔ یہ 2000 پورے میں گیا ہوں۔ جب 2000 میں گیا تھا تو وہاں پہنچے سرکار کے در پر، رات کے 10-11 بجے پہنچے تھے۔ تو میں ہوٹل والے آ جاتے ہیں جب بس سے، جو آپ میں سے حضرات کافی گئے ہوں گے وہاں تشریف لے گئے ہوں گے، ہوٹلوں والے آ جاتے ہیں کہ آؤ ہم کرائے کے کمرے ہیں ہمارے پاس، رہنے کے لیے جگہ ہوٹل ہے۔ تو جب انہوں نے مجھے کہا تو میں کچھ مالی حالات بھی اتنے نہیں تھے کہ میں ان کی بات افورڈ کر سکتا۔ میں نے کہا یار صبح کو جائیں گے، چیک کریں گے، جو کوئی ہمارے معیار کا، ہماری پاور کا، ہماری ہستی کا ہوگا اس میں رہائش رکھیں گے۔ میرے دل کا یہی خیال تھا۔
تو جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے سامان اٹھایا حرم میں لے آیا، تو بچیاں کہنے لگی ابو ہم نے تو واش روم جانا ہے۔ تو جب میں وہاں واش روم کا پتہ کیا تو اس وقت رات کو مسجد بند ہو جاتی تھی، اور رات کو واش روم بھی عورتوں والے بند کر دیتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ لیڈیز کے واش روم تو بند ہو چکے۔ میں بہت پریشان ہوا، میں نے کہا یار یہ تو میں نے بڑی غلطی کر دی، میں تو ہوٹل چلا جاتا، اب میں بچیوں کو کہاں لے جاؤں؟ تو حقیقتاً میں کہہ رہا ہوں مصلی پر کھڑا ہوں، سرکار کو دل میں یاد کیا کہ سونا تیرا غلام ہوں اور تیرا ہی مہمان ہوں، میں اب کیا کروں؟ تو میں جنت البقیع کی طرف نکل گیا، ایسے ہی چلتا گیا۔ تو وہاں آگے آدمی آ رہا تھا بائی سائیکل پر رات کے 12 بجے، تو اس نے سائیکل روک لیا میرے پاس، کہنے لگا بھائی صاحب اس وقت کدھر پھر رہے ہو؟ میں نے کہا یار میں تو ابھی آیا ہوں، تو میں نے کوئی بہاولپور کا یا حاصل پور کا کوئی گروپ ڈھونڈ رہا ہوں، اگر کوئی ساتھی مل جائے تو۔ وہ کہنے لگا میں تو ادھر کا نہیں ہوں، مظفر گڑھ کا ہوں، مگر آؤ تجھے میں ڈھونڈ دیتا ہوں۔ اس نے مجھے سائیکل پر بیٹھایا اور وہاں جا کے اس نے حاجی سامان کا ایک ہمارے جمال پور کا گروپ تھا، حاصل پور کا گروپ تھا، ان کو ملا دیا۔ ان میں سے ایک میرا جاننے والا تھا، میرے چاچا جان کا شاگرد تھا، میرا نہیں تھا، میرے چاچا جان بھی قرآن پڑھاتے تھے جمال پور، ان کا شاگرد تھا۔ تو اس نے مجھے جاتے ہی پہچان لیا، یار حافظ محمد امین ہے؟ میں نے کہا ہاں یار۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ بیٹھو۔ میں نے کہا یار نہیں، میرے ساتھ تو گھر والے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ چلیں ہم لے آئے۔ وہ گیا اور ہم سب کو لے آیا، اور ان کے پاس 2 کمرے تھے، ایک کمرہ انہوں نے فارغ کر دیا، ایک کمرہ ہمیں دے دیا۔ 12 دن وہاں رہے، 1 روپیہ ہمارا خرچ نہیں ہوا۔ یہ 2000 کی بات ہے، 12 دن وہاں رہے۔ ان کے پاس گاڑی تھی، 3-4 آدمی تھے، یہی علی پور کے 2 مستری ہیں وہ تھے، ایک وہ مے تھا ہمارے جمال پور کا، یہ 3 لڑکے تھے۔ انہوں نے کمرہ دے دیا ہمیں، اور 12 دن رہے، گاڑی اپنی پر، انہوں نے ہمیں زیارتیں کرائیں، اور اپنے نمبر پر باری باری ہمیں کھانا دیتے تھے۔ یہ 2000 کی بات ہے۔ تو جب میں بھائی صاحب جب آپ جانے لگا ہوں نا، تو بچیاں مجھ سے کہنے لگی، بچیاں اب شادی ہوگی، بچے ہو گئے، بچیاں کہنے لگی ابو خرچہ۔ میں نے کہا خرچہ تو وہ دے گا جس نے بلایا ہے، وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ نہ کچھ پیسے تو آپ لے کے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بچی مجھے کہنے لگی ابو اب وہ حالات نہیں ہے، آپ سرکار جانتے ہیں کہ تمہارے پاس پیسے ہیں، اس وقت تو تمہارے پاس نہیں تھے نا، تو وہ انہوں نے انتظام کر دیا، اب تو وہ سمجھتے ہیں تمہارے پاس آئے، اب کیا دیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ہیں تو تب بھی اسی کے مہمان، نہیں تھے تب بھی اسی کے مہمان۔ تو میں چلا گیا اس وقت۔ یہ اب تمہیں تازہ بات سنا رہا ہوں جو ابھی ہوئی ہے میرے ساتھ۔ تو بھائی صاحب نے یہ عشق کی بات کی ہے، تو اسی لیے میں 2-4 باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اپنی زندگی کی، اپنے تجربے کی۔ تو میں وہاں چلا، اب رمضان شریف بچہ تھا ہمارا، رہ رہا ہے وہاں پہ، اللہ کی رحمت ہے، ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ بہت خرچہ دے جاتا تھا۔ تو میں رمضان شریف میں نے جو وہاں سفرے لگتے ہیں، جو حاجی صاحبان جی گئے ہیں رمضان شریف میں سب جانتے ہیں، وہاں سفرے لگاتے ہیں، اور سفروں کی منظوری لی جاتی ہے گورنمنٹ سے کہ وہاں سے وہاں تک آپ نے یہ لنگر چلانا ہے۔ تو میں وہ 1-2 دن کھانا وہ سفر پر بیٹھا رہا، تو عربی تھے، وہ کھانا لگاتے تھے، ہم کھانا کھاتے تھے۔ تو وہ جو خصوصی کھانا ان کے پاس ہوتا تھا نا، وہ اپنے ساتھ والوں کو دے دیتے تھے، جو ہم دور بیٹھے ہوتے تھے ان تک وہ نہیں پہنچتا تھا۔ تو میں یہ سوچتا تھا یار یہ ہمیں بھی مل جائے تو اچھی بات ہے، تو مگر دل میں سوچتا یار کس در پر بیٹھا ہے، یہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ شرم بھی آتی تھی، دل چاہتا بھی تھا کہ یہ مل جائے، حقیقت بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کچھ کو دینا اور کچھ کو نہ دینا، یہ اچھی، کیوں وہ جو عام کھانا تھا وہ تو سب کو ملتا تھا، لیکن کچھ خاص قسم کے کچھ یہ خشک ڈرائی فروٹ لے ہی پھر دے۔ تو میں 2-3 جگہ پھرتا رہا۔ ایک دن میں ایک سفرے پر بیٹھا، وہ ترکیوں نے لگایا ہوا تھا، تو جب انہوں نے کھانا تقسیم کیا تو بالکل برابر کیا۔ جو ان کا بڑا تھا نا، اس نے ایک ذرہ بھی زیادہ اپنے پاس نہیں رکھا، سب برابر۔ تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اب ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، جو ہوگا مل جائے گا، کھا لیا بس اس طرح۔ تو دوسرے دن میں نے جب دیکھا، وہ اپنے 2-4 ساتھی بلا کے نا، وہ وہاں ختم قرآن کرتا تھا، سورت ملک پڑھاتا تھا، کبھی سورت یاسین کی تلاوت کرواتا تھا۔ جو بچہ تلاوت کرنے والا تھا وہ افغانی تھا، وہ اردو بھی سمجھتا تھا اور ان کی زبان بھی، ان کا وہ ملازم تھا، وہ وہاں تقسیم کرتا تھا۔ تو میں نے 2-4 دن کے بعد نا، میں نے وہ چلا گیا عمرے پر، وہ بچہ
تو وہ غیر حاضر تھا، وہ تقسیم اور آدمی کر رہے تھے. تو وہ جب تلاوت کا وقت ہوا تو وہ ایک ترکی نے قرآن اٹھایا اور کھول کر وہ تلاوت کرنے لگا. تو میں نے کہا انا سما بھائی میں پڑھ دوں. تو انہوں نے کہا چلو پڑھ دو. تو میں بیٹھ گیا، سورۃ ملک پڑھی، درود تاج پڑھا، جو کچھ آتا تھا میں نے پڑھ دیا. تو وہ بہت خوش ہوئے. ٹھیک ہے بھائی. پھر وہ اپنے دعا کرتے تھے جیسے ہم بخشتے ہیں حقیقت، اسی طرح وہ دعا کرتے، اپنی زبان میں دعا کرتے تھے، کچھ پڑھتے تھے. اس کے بعد افطاری کا وقت ہو جاتا تھا. تو 2-3 دن میں رہا، بلکہ 2-3 دن نہیں، پورے باقی دن انہی کے پاس رہا. جب میں آنے لگا تو وہ افغانی بھی آ گیا. میں نے کہا یار آج تو میرا آخری دن ہے، تو آج مجھے تلاوت کرنے دے. تو اس نے اپنے بڑے کو کہا یہ حاجی صاحب جو ہے نا کل خلاص جا رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں مجھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دیجیے. جب میں نے پڑھ دیا تو ان کے سے میں نے مسافہ کیا، ملا. انہوں نے 600 ریال میرے ہاتھ میں تھما دیے. یہ ابھی کا واقعہ، 600 ریال. اور 600 ریال کو آپ ضرب کریں، میرے خیال ہے 45 یا 50 ہزار روپیہ بنتا ہے پاکستان میں. تو میں تو اتنا ہی کھایا ہوگا نا 3 مہینوں میں. تو سرکار نے آج بھی کھلا دیا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار سب کو دیتے ہیں، لیکن اندر سے مانگو، اندر سے بات کرو. اندر کی بات سنتے ہیں، اندر سے جو کچھ بھی مانگنا ہو اس در میں کمی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار سے صحیح محبت اور صحیح پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارا مانگنے کا طریقہ صحیح ہوگا، جیسا ہی ہمارا عقیدہ ایمان یقین ہوگا، ویسا ہی سرکار کا کرم ہوگا، ویسی ہی سرکار کی عنایت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سرکار سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر